کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، علم دین سیکھنے والا بھی بنائے اور سیکھ سمجھ کر درست طریقے سے اس پر عمل کرنے کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ نمبر اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، نمبرز پر اپنے سوالات اور ایس ایم ایس بھی آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ان شرعی مسائل کو، شرعی سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور اس کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرا؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ویڈیو کی صورت میں بھی ناظرین کے موجود ہیں اور پہلے ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ آپ اس دوران ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے یا دیگر کالز کے ذریعے آپ اپنے مسائل ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور پروگرام کا بھی حصہ بن سکتے ہیں۔ تو کچھ سوالات شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا کیسا ہے؟ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس قدر علم عطا فرمایا، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور قرآن پاک میں کتنی ایسی آیات مبارکہ علم غیب کے حوالے سے۔ تو سائل کا خاص یہاں سوال عالم الغیب کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی صفت کا حاصل ہونا یہ ایک جدا چیز ہے، اور کسی صفت کے اعتبار سے اس لفظ کا اطلاق کسی کی ذات پر ہونا یہ ایک جدا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ پاک کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، وما هو علی الغیب بضنین، کہ آپ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اور دیگر آیات طیبہ میں بھی، احادیث طیبہ کے اندر بھی جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا گیا۔ مگر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو اس کے باوجود لفظ رحمان اللہ کریم کے ساتھ خاص ہے، اس کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درست نہیں۔ صحیح، اگرچہ حضور سراپا رحمت ہیں، قرآن نے آپ کو جو وہ تمام جہان کے لیے رحمت بیان کیا، مگر اس کے باوجود حضور کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ علم غیب اللہ پاک کی عطا سے جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود لفظ عالم الغیب جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح رحمان اللہ کریم کے لیے خاص ہے، اسی طرح عالم الغیب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ تو اس لیے اس کا اطلاق یا اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منع ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لفظ کا استعمال یا اس ٹائٹل کا استعمال یا اس لقب کا استعمال جو ہے وہ منع ہے، تو حضور غیب جانتے نہیں تھے۔ یعنی اس سے نفس علم میں غیب کی نفی نہیں، اس کی نفی نہیں ہے۔ جس طرح رحمت للعالمین ہونے کے باوجود رحمان کا استعمال، لفظ کا استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور رحمت للعالمین نہیں ہے یا حضور رحمت نہیں ہے۔ بالکل حضور رحمت ہیں، سراپا رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، مگر لفظ رحمان جو ہے وہ اللہ پاک کے ساتھ خاص ہے، تو کسی غیر کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ پاک کی عطا سے غیب جانتے ہیں، علم ما کان و ما یکون جو ہے وہ جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر آپ کے اس علم غیب کی صفات کو بیان کرنے کے لیے سے عالم ما کان و ما یکون جو ہے وہ آپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بالکل اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ خاص عالم الغیب جو ہے وہ اللہ پاک کے ساتھ خاص ہے، تو اس لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو وہی کہیں گے کہ جیسے اللہ عز و جل، یہ عز و جل اگر کلمات اپنی لغوی معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کلمات استعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی عزت اور تعظیم کے کلمات ہیں، لیکن یہ لفظ اور یہ کلمہ خاص ہی اللہ رب العالمین کے لیے ہو گیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن اسی مقام پہ بڑی پیاری مثال دی کہ جیسے محمد عز و جل، یہ نہیں کہنا اور یہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ جائز نہیں کہ عز و جل کے یہ کلمات خصوصیت رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ تو یہ لفظ کی بات ہے ناظرین کرام۔ بقیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا، بخاری شریف کے اندر بھی اتنی حدیث موجود ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر خبریں عطا فرمائیں کہ یہاں تک کہ فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ جنتی جنت میں اپنے مقام پہ پہنچ گئے اور دوست کی دوزخ میں، یعنی آپ نے شروع سے لے کر اور آخر تک گویا کہ یہ عظیم عظیم خبریں اور وہ علامات اور ان نشانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے اگر بات کریں تو قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد ایسی آیات مبارکہ ہیں۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے علم غیب؟ اللہ کی عطا سے، یعنی بعض اس لیے بھی علم غیب سے کہتے ہیں کہ علم غیب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مانے تو علم غیب تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، تو یہ کیا فرق کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں، علم تو جو ہے وہ اللہ پاک کی مخلوق کے پاس بھی ہر طرح کا جو ہے وہ موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ یعنی اگر آپ علم غیب نہیں صرف علم کی بات کریں تو لفظ علم کے اعتبار سے دیکھیں، یہ علم کی جو صفت ہے تو وہ بھی مخلوق کے پاس ہے، خالق عز و جل کے پاس بھی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ تو فرق یہی ہے کہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے کہ اللہ کریم کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے پاس اس کی اپنی صفات ہیں۔ جبکہ مخلوق میں کسی کے پاس بھی کوئی علم ہے تو وہ اللہ پاک یا کوئی بھی صفت ہے، وہ چاہے سننے کی صفت ہے، وہ چاہے دیکھنے کی صفت ہے، وہ چاہے علم کی یعنی جاننے کی صفت ہے، وہ سب جو ہے وہ اللہ پاک کی عطا کردہ ہے۔ تو اسی طرح جو علم غیب ہے اللہ پاک کا یقیناً جو ہے وہ یہ اللہ پاک کی صفت ہے، اس طرح علم جو ہے وہ اللہ پاک کی جو ہے وہ صفت ہے۔ تو لیکن اللہ پاک علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جو علم غیب اپنے نیک بندوں کو عطا کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کو اور ان کی وساطت سے جو ہے وہ اولیاء اللہ کو، تو وہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے جو کہ شرک کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے کہ اللہ کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول یا اللہ کے اولیاء کو جو کچھ بھی علم حاصل ہے وہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بنیادی فرق یہی ہے کہ یہ علم عطائی ہے اور اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے۔ ٹھیک، اور کچھ سوالات ہیں آنا شروع ہو گئے، کہہ رہے ہیں کہ ناخن میں کوئی معمولی سی چیزیں جیسے پھنسی رہ جاتی ہیں تو کیا وضو میں فرق پڑے گا؟ ناخن کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں جو عام طور پہ جیسے خواتین ہیں آٹا گوندتی ہیں، اب وہ چیز جو ہے وہ لگی رہ گئی، یا رنگ ساز ہے وہ جو ہے وہ رنگ کرتا ہے، وہ اس کا کچھ رنگ جو ہے وہ ناخن میں رہ گیا، تو اس کے اندر حکم یہ ہے کہ حتی الامکان تو وضو کرنے سے پہلے ان چیزوں کو اچھی طرح صاف کیا جائے اور ان چیزوں کو نکال کر ہی وضو کیا جائے۔ بالفرض اچھی طرح دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ کہیں کوئی چیز لگی رہ گئی اور وضو کر کے نماز پڑھ لی، اور وہ ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ جسم کے اس حصے پر نہیں پہنچا جس کا دھونا فرض تھا، تو ایسی صورت کے اندر وہ نماز ہو جائے گی۔ البتہ جب نظر آ گیا تو اب ایسی صورت میں اس کو جو ہے وہ لوٹانا، اس کو جو ہے وہ مٹانا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا اور اس حصے پر پانی بہانا ہوگا۔ جو نماز معلوم ہونے سے پہلے پڑھ لی وہ نماز ہو گئی، اس کو دوبارہ دہرانے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن جب معلوم ہو گیا کہ یہ چیز جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، پانی پہنچنے سے رکاوٹ ہے، تو اب اس چیز کو ہٹا کر اس جگہ پر فقط پانی بہانا بھی کافی ہوگا۔ کہتے ہیں کوئی شخص گناہگار ہے لیکن وہ قتل نحق ہو جائے اس کا،
تو کیا ایسے شخص کو بھی شہید کہیں گے، بخشا جائے گا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں شہید حکمی یعنی ایک شہید حقیقی ہوتا ہے اور ایک شہید حکمی. شہید حکمی یہ کہ جو مختلف احادیث کے اندر بیان ہوئے فضائل کہ جو شخص ناحق قتل کیا جائے یا جو شخص جو ہے وہ دیوار کے نیچے دب کر مر جائے یا پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کے مر جائے تو اس کے لیے بیان کیا گیا کہ اسے شہید کا جو ہے وہ ثواب ملے گا. تو وہ جو ثواب ہے وہ گناہگار اور نیکوکار دونوں کے لیے ہے. ٹھیک. مسلمان ہونا اس کی بنیادی شرط ہے. تو مسلمان ہے تو اگرچہ وہ گناہگار ہے تو انشاءاللہ اسے بھی جو ہے وہ شہادت کا وہ مرتبہ اور وہ ثواب جو ہے وہ ملے گا. جی مزید کو مجھے سوال کرنا ہے کہ صحابہ اکرام میں زیادہ علم والے کون تھے؟ جی صحابہ کرام علیہم رضوان ان میں سب سے زیادہ کون؟ یوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ہی صحابہ جو ہے وہ علم والے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے علم جو ہے وہ سیکھا تھا. البتہ اگر سب سے زیادہ ہم جو ہے وہ علم والوں کی بات کریں تو وہ افضل البشر بعد الانبیاء والرسل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہے کہ آپ جس طرح دیگر کمالات کے اندر جو ہے وہ افضل تھے اور بشر کے اندر مخلوق میں بلکہ صرف بشر میں نہیں بلکہ انبیاء و رسول کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ترین آپ کی ذات ہے تو اسی طرح علم کے اندر بھی آپ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ علم والے تھے. اور یہ علم والا آپ کا ہونا جو ہے وہ اس کا کئی ثبوت جو ہے وہ مختلف روایات سے بھی جو ہے وہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے وہ خطبہ فرمایا اور اس کے اندر بیان کیا کہ ایک بندے کو اللہ پاک نے جو ہے وہ اختیار دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ قبول کرے دنیا کو یا اللہ کو. تو وہ یہ بات سن کر دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو صرف اس بات کو سنا لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس بات کو سن کر رونے لگے. اللہ. اور پھر جب اس کی وجہ بیان فرمایا کہ میں جان گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا اور میں نے جو ہے وہ رب کی ملاقات کو جو ہے وہ پسند فرمایا. تو حضرت ابوبکر جان گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کا وقت جو ہے وہ گویا کہ عنقریب جو ہے وہ آنے والا ہے. تو اس پر صحابہ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ جاننا بھی اس لیے تھا کہ آپ ہم سب میں بڑھ کر جو ہے وہ علم والے تھے. پھر فرمایا کہ نماز کے لیے اگر دیکھیں تو نماز کے اندر آج بھی ہم بیان کہتے ہیں کہ جو عالم ہو زیادہ علم والا ہو اسے جو ہے وہ نماز کا امام بنایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر بھی جو صحابہ کے لیے اپنے بعد امام مقرر کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا جو اس بات پر دلیل ہے کہ آپ جو ہے وہ صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے تھے اسی لیے حضور نے آپ کو امامت کے منصب پر جو ہے وہ مقرر فرمایا. تو یہ اور دیگر بہت ساری روایات ہیں جو اس بات پر واضح دلیل ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ علم کے اندر بھی بہرحال جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ کر تھے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. سبحان اللہ. اور یہ ساری خلفائے راشدین یعنی عالم ہونے کے اعتبار سے تو اور افضل ہونے کے اعتبار سے یہ بہت پیارا اہل سنت کا ہمارا جو عقیدہ ہے کہ جو جیسے جیسے افضل تھا ویسے خلیفہ بھی بنتا گیا. جی یعنی بعض اس کو یوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خلیفہ بننے کے بعد یہ چونکہ افضلیت ہو گئی تو ایسا نہیں کہ پہلے سے افضل تھے. افضل تھے، افضلیت کی بنیاد پر ہی خلافت عطا ہوتی گئی. یعنی افضلیت یہ خلافت اس کے تابع جی نہ کہ خلافت کے تابع جو ہے وہ افضلیت ہے. تو آپ افضل تھے اور بلا شبہ اس کا اقرار صحابہ کرام علیہ رضوان اور پھر اکابرین صحابہ کرام علیہ رضوان اور وہ بھی اس کا اقرار کرتے تھے. اور یہ خود کئی اعتبار سے دیکھیں ہم شجاعت کی بات کر رہے ہیں بہادری کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ تصور آتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. آپ کی ظاہر شجاعت ایک اپنی مثال آپ ہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے تو آپ نے ابوبکر صدیق کا نام لیا کہا یہ تھے. یعنی یہ ایسی چیزیں ناظرین کرام کہ یہ آپس کی ان کی محبت بھی ظاہر کرتی ہیں اور یہ خود اس چیز کو بیان کرنے والے کہا کہ بہادر بھی وہی ہیں. تو ان سے پوچھا کہ بہادر وہ کیسے ہیں تو انہوں نے جو دلیل دی وہ بہت پیاری کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو دشمنوں کو سب سے زیادہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی شہید کر دیں لیکن حضور اسلام کے خیمے کے باہر جو ساری رات اور جو حفاظت کے لیے اپنے آپ کو جنہوں نے پیش کیا ہوا تھا اور کھڑے تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تھا.
یعنی حالانکہ جنگ اور خطرات کے اعتبار سے سب سے زیادہ خطرے والی وہ جگہ ہے وہی جگہ جو ہے وہ تھی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر خیمے میں ہے. تو کہا کہ یہ ہم میں سے سب سے بہادر بھی ہیں, یہ بہادر بھی ہیں, عالم بھی ہیں. اور یہ یاد رکھیں کبھی کسی صحابی کی کوئی اوصاف بیان کر رہے ہیں تو اس کے کسی دوسرے صحابی کا کوئی انکار اس سے لازم نہیں آتا. ان کی بھی اپنی اپنی شانیں اور کئی جزوی ایسی فضائل تو موجود ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان سے بڑھ کر اوپر درجات کے جو صحابہ ہیں ان میں بھی موجود ہوں. جزوی فضیلتیں الگ الگ کئیوں کے اندر وہ موجود ہوتی ہیں. اور بہرحال عالم بھی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, افضل بھی ہیں, درجے والے بھی ہیں. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, پھر حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. اور آپ کے بھی علم کے کیا کہنے کہ حضور علیہ السلام وہ علم کے شہر ہیں, یعنی اور اس کے دروازے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تو خود یہ تمنا ظاہر کرتے تھے کہ میں کسی ایسی جگہ نہ ہوں کہ جہاں علی نہ ہوں. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی کہ آپ بھی کئی مسائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مراجعت بھی کرتے تھے, بھیجتے بھی تھے, فیصلے بھی کرواتے تھے. تو یہ آپس میں ان کی محبتیں اور یہ گہرا ایک پیار والا آپس میں یہ تعلق بھی تھا. اللہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ سے محبت عطا فرمائے اور حضور اسلام کی تمام آل سے بھی ہمیں تعظیم, پیار, محبت کا یہ رشتہ ہمارا قائم رکھے. جی مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, جس پراپرٹی میں حصہ تھا بہن کا وہ پراپرٹی بھائی نے بیچ دی کچھ سالوں پہلے اور اس ٹائم حصہ بھی نہیں دیا تھا. اب وہ بہن کو حصہ دینا چاہ رہا ہے تو پیسوں کے حساب سے دے دے گا جو مکان بکا تھا یا اس کو پراپرٹی لے کے دے گا؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے لازم تو یہی ہے کہ وہ جو پراپرٹی بیچی تھی اس وقت کے اعتبار سے اس کی قیمت جو ہے وہ ان کو بطور حصہ جو ہے وہ دینا لازم ہے. البتہ چاہیے یہ کہ بہرحال بسا اوقات اس میں بہت زمین آسمان کا جو ہے وہ فرق ہو چکا ہوتا ہے. وہ پراپرٹی اس ٹائم بیچی ہوتی ہے, 8-20 سال بعد 40 سال کے بعد جا کر حصہ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں چاہیے یہ کہ آپ انہیں کم سے کم آج کے حساب سے جو ہے وہ دیں. یہ مشورتاً عرض ہے کہ اس کے اندر بہرحال ان کا ایک اعتبار سے نقصان ہے کہ آپ نے اس وقت جس وقت کی اس چیز کی جو قیمت تھی اس سے تو آپ نے اس سے نفع اٹھا لیا, اس نے آپ نے ان پیسوں سے جو چیز لی, آج اس کی قیمت کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچ گئی ہے اور وہ بیچاری وہیں پہ جو ہے وہ رہی. تو ایک تو آپ نے اتنا عرصہ جو ہے وہ ان کا مال غصب کر کے رکھا, وہ ان کا مال جو ہے وہ انہیں دیا نہیں. اگرچہ غصب میں شرعی اور فقہی اعتبار سے وہی حکم ہے کہ جس دن غصب کیا اس دن کی قیمت کا جو ہے وہ اعتبار ہے, لیکن مشورہ یہی ہے کہ آپ کو احساس کرتے ہوئے اور اپنے اس گناہ پر جو آپ نے اتنے عرصے تک ان کی رضامندی کے بغیر جو ہے اس کو استعمال کیا, غصب کیا, اس کی معافی کے لیے بھی ان کو آپ کو چاہیے کہ راضی کرنے کے لیے بھی آج کے اعتبار سے قیمت دینی چاہیے, لیکن اگرچہ شرعاً لازم جو ہے وہ اسی دن والی قیمت ہوگی, یعنی جس دن وہ بیچا تھا. ایسے کئی لوگوں کے چلیں انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے, کئی لوگ بھی یہ انداز اپناتے ہیں کہ اب انتقال ہوا, بعض ہوتے ہیں کہ اسی وقت کہتے ہیں کہ بٹوارا کریں. اچھا ہر کوئی ابھی فی الفور نہ مکان بک رہا ہے, نہ دکانیں بک رہی, نہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو پھر آگے وقت گزرتا ہونا کیا چاہیے, کیونکہ جب وقت کافی گزر جاتا ہے تو جو جس کے قبضے میں ہے وہ کہتا ہے بس آپ بھول جائیں. اچھا وہ اپنی مجبوریاں بھی ایسی ظاہر کرتا ہے کہ ہم کہاں جائیں. سامنے والے بھی بعض اوقات سوال نہیں کر رہے ہوتے یا دل میں رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے تقاضا نہیں کر رہے ہوتے کہ لڑائی جھگڑا ہوگا کہ یہ بھائی ہے یا فلاں اب یہ مکان سے یہ کہاں جائیں گے, یعنی آگے سے بات یہی آتی ہے ہم کہاں جائیں, ہمارے بچے کہاں جائیں گے. ہونا کیا چاہیے, وراثت میں فی الفور ہے یا بعد ہے, کیا کہنا ہے؟ دیکھیے وراثت میں حتی الامکان تو چاہیے کہ جلد از جلد جو ہے وہ تقسیم کے عمل کی طرف جو ہے وہ بڑھیں. اور اگر تقسیم دیکھیں دو طرح کی ہوتی, ایک تقسیم یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بیچ کر تقسیم کی طرف بڑھتے ہیں, ایک یہ ہے کہ اس چیز میں رہتے ہوئے ہی آپ اس کی تقسیم جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو کئی جگہوں پر یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ اس چیز میں رہتے ہوئے ہی جو ہے وہ اس کی تقسیم کر لیں, تو کم سے کم اس طرف تو بڑھ جانا چاہیے کہ بھئی آپ اس میں تقسیم کر لیں کہ بھئی یہ والا حصہ جو ہے وہ ان کا ہے, یہ والا حصہ ان کا ہے. اب ایسی صورت میں جس کا حصہ ہے, جیسے بہنوں کا حصہ ہے مثال کے طور پہ,
تو بھائی جو ہے وہ اس حصے کو کرائے کے اوپر لے لے اور اس کا کرایہ بہن کو جو ہے وہ ادا کرتے رہے اس کی رضامندی سے، یا بہن خود آ کے اس میں رہائش اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ دے، یا بہن کسی اور کو کرائے پہ دینا چاہے تو اگر وہ کرائے پہ دینا ممکن ہے تو اس کو کرائے پہ دینے کی صورت جو ہے وہ بنائی جائے۔ تو اب ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز میں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں جو عام طور پر ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس مکان میں اپنی تعمیرات کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے حساب سے بنانا چاہ رہے ہیں، تو بھی پہلے تقسیم والی بات کو کلیئر کر لینا ضروری ہے، ورنہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل کو یہ اپنے لاکھوں پیسے لگا چکے ہوتے ہیں اور پھر جب وہ تقسیم کی باری آتی ہے تو دیگر ورثہ تقاضا کرتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ آج کے حساب سے ہمیں جو ہے وہ دیں، بالکل، جبکہ یہ شخص اس بات پر ہوتا ہے کہ نہیں جناب اس پہ تو میرا اتنا پیسہ لگا ہوا ہے، یہ تو میں جو ہے وہ لوں گا۔ تو اس میں پھر اختلاف کی صورت میں کئی جگہ پر جو ہے وہ جو صورتحال ہے وہ کافی جو ہے وہ گمبھیر ہو جاتی ہے، جس کے اندر کئی اعتبار سے بعض لوگ تو اگرچہ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنے لگائے ہیں اتنے دے دیں، بعض آج کے حساب سے دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، پھر بس اوقات جو لگانے والا ہوتا ہے وہ اس کی یہ نیت نہیں ہوتی، اس نے فیملی کے لیے لگایا ہوتا ہے، خاص طور پہ جبکہ شادی سے پہلے جو ہے وہ خرچہ کیا ہوا ہو، تو اس وقت یہ ذہن نہیں ہوتی کہ میں اپنے لیے بنا رہا ہوں، بلکہ یہی ہوتا ہے کہ والدین کا گھر ہے، ساری فیملی ساتھ رہے گی تو چلیں اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو بنا لیتے ہیں۔ تو اب ایسے معاملات میں ہوتا ہی ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر نیتیں لوگوں کی تبدیل ہو جاتی ہیں، یا انتقال کر جائے، جس نے لگایا باپ نے لگایا انتقال کر کے اب آگے اس کی اولاد ہے، تو اب باپ کی نیت کا کسی کو پتہ نہیں، یا بھائی جو دعویٰ کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ بھتیجے قبول نہیں کرتے، تو یوں کافی جو ہے وہ پیچیدگی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے معاملات کے اندر چاہیے کہ بیٹھ کر پہلے ہی ہم سب چیزوں کو حل کر لیا جائے، اور اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے طور پہ آپ حل کریں گے تو کئی دفعہ حل کرنے میں اس چیز کی طرف چلے جاتے ہیں جو کہ آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ شرعی اعتبار سے یہ غلط ہے۔ تو اس لیے پہلے دارالفتہ اہل سنت سے آپ رہنمائی حاصل کریں، کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے آپ چلیں۔ کئی دفعہ یوں بھی ممکن ہوتا ہے کہ آپ اس کی خرید و فروخت کر لیتے ہیں دیگر حصے داروں سے، اور پھر ان کے ساتھ آپ وقت طے کر لیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کو میں اس حصے کی قیمت جو ہے وہ فلاں وقت پہ ادا کروں گا، یکمشت ادا کروں گا یا قسط وار ادا کروں گا، تو پھر اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی آپ وقت طے کریں گے اس کے اوپر پھر ادائیگی کو پورا کرنا یہ آپ کے اوپر جو ہے وہ لازم ہوگا۔ تو یہ جو ہم نے جو شروع میں اس سوال کا جواب دیا کہ وہ مکان بیچ دیا تو قیمت کی بات ہے، اگر وہ مکان اپنی جگہ موجود ہے تو پھر آج کی ویلیو کا ہی اعتبار ہوگا، یا جب بھی بکے گا اس کی ویلیو کا اعتبار ہوگا۔ تو ایک طرح کہ والد کا مکان تھا جسے جو ہے وہ آج سے 20 سال پہلے بھائی نے بیچ دیا اور 20 سال کے بعد بہن کو حصہ دے رہا ہے، تو شرعاً لازم ہے کہ وہ جو 20 سال پہلے بیچا تھا اس وقت کی قیمت کے اعتبار سے حصہ دے۔ لیکن اگر وہ مکان آج بھی موجود ہی ہے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ جناب جو ہے وہ 20 سال پہلے جو ہے وہ اس کی جو قیمت تھی اس کے مطابق تم حصہ لے لو، نہیں، بلکہ اب آج موجودہ قیمت کے اعتبار سے ہی حصہ دینا ہوگا۔ پھر اگر تعمیرات کی بات کریں تو کئی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تعمیرات کی اس لیے اس مکان کی ویلیو بڑھ گئی، تو جس طرح تعمیرات کی وجہ سے مکان کی ویلیو بڑھی ہے تو اس طریقے سے جو بنیادی جگہ ہے، زمین ہے، اس کی بھی تو ویلیو بڑھی ہے، بالکل، تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ بہنوں کا حصہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، یا دیگر جو ورثاء ہیں جو اس جگہ نہیں رہ رہے ان کا حصہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے چاہیے یہ کہ ایسے وقت میں جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہم اپنا نفع تو اٹھا رہے ہیں، لیکن اولاً تو ہم نے پچھلے 20 سال تک اس چیز سے دوسروں کو نفع اٹھانے سے روکے رکھا، جی ہاں، تو ایک تو وہ 20 سال کا ہم نے فائدہ الگ لیا، اور آج کی پراپرٹی ویلیو کے اعتبار سے جو نفع مل رہا ہے وہ بھی ہم رکھ رہے ہیں، اور ان دونوں چیزوں سے ہم دیگر ورثاء کو محروم کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ بعض جگہ تو شرعاً لازم ہوتا ہے کہ آپ کو آج کے حساب سے دینا ہوگا، اور بعض جگہ اگر شرعاً لازم نہیں بھی ہو رہا تو بھی بہرحال جو ہے وہ حسن سلوک، صلہ رحمی اور اپنے اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے ان ورثاء کو ان سے معافی مانگنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے بھی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ان کی خیرخواہی کرتے ہوئے انہیں آج کے حساب سے حصہ دینا چاہیے۔ لیکن مسئلہ تو یہی نا، آپ تو کہہ رہے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ تو یہ کہ 20 سال بعد بھی دے رہے ہیں تو رشتے ٹوٹ رہے ہیں کہ انہوں نے مانگا ہی کیوں ہم سے، اور کیوں یہ بہن ہو کر مانگ رہی ہے یا یہ بھائی ہو کر ہم سے مانگ رہا ہے، تو وہ جو آخر میں جاتے تو وہ پھر وہی تو رشتہ ہی ٹوٹ رہا ہے۔ یعنی جو خوش اسلوبی سے کام ہونا چاہیے تھا، جی، اور جس میں تو یہ احسان مندی اور شکریہ ان کا ادا کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے ہمیں 20 سال تک آپ نے ہم سے کرایہ نہیں مانگا یا کچھ اور نہیں ہے، چلے کرایہ کی بات ہے نہیں، اب کوئی بھائی دکان نہیں بانٹ رہے، تقسیم نہیں کر رہے، گھر بھی نہیں کر رہے،
تو دیگر ورثہ یا بہنیں، ضروری نہیں بہنیں، بعض اوقات لوگ سمجھیں کہ بہنوں کا ہی بھائی بھی ہوتے ہیں. ایک بھائی والد والے مکان میں رہ رہے ہیں، دوسرا بھائی کرائے پہ رہ رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں یار میرا کیا قصور ہے کہ میں کرائے پر رہ رہا ہوں اور میں 25,000 30,000 40,000 کرایہ برداشت کر رہا ہوں، اور یہ بھائی وہاں مکان میں رہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ والد کے ہوتے ہوئے بھی اس مکان میں تھے اور اب بھی ہیں، اور میں اس وقت سے کرائے پر جا رہا ہوں. تو اب کیا یہ تقاضا کوئی ایسے کر سکتے ہیں ورثہ کہ آپ پھر رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ تقسیم نہ کریں تو کرایہ دیتے رہے ہمیں؟ جو تو وقت گزر گیا پچھلا، اس کا تو کرائے کا تقاضا نہیں ہو سکتا جبکہ طے نہیں ہوا تھا، لیکن آئندہ کے لیے بالکل ہو سکتا ہے. جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ تقسیم جو ہے وہ کر اسی وقت بات طے کر لی جائے کہ بھائی ٹھیک ہے اس میں آپ کا حصہ مثال کے طور پر 10% بن رہا ہے تو 90% جو ہے وہ دیگر ورثہ کا ہے. تو ٹھیک ہے اگر آپ اس میں رہ رہے ہیں تو اس جگہ کی جو ہے وہ آپ وہ لگا لیں، کرایہ کی ویلیو لگوا لیں، اور پھر جو کرایہ بنتا ہے اس میں سے 10% چھوڑ کے بقیہ 90% جو ہے وہ کرایہ جو ہے وہ آپ ہم ورثہ کو دیں. ہم میں سے ہر ایک کا جتنا پرسنٹیج حصہ بنتا ہے اس اعتبار سے آپ کرایہ دیں، اور وہ ان کے ساتھ پھر جو ہے وہ کرایہ کا باقاعدہ ایگریمنٹ کر لیں. تو یوں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک جی. مزید سوال. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بعض کا خوف خدا کی وجہ سے منہ سے اونچے رونے کی آوازیں نکل جاتی ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ جزاک اللہ خیر کثیر. جی رونا جو ہے وہ نماز کے اندر تو بغیر آواز کے رونا اس کے اندر تو جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر جو ہے وہ رونے کی وجہ سے آواز نکلیں گی، حروف جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے تو وہ نماز کو جو ہے وہ توڑنے والے ہوں گے، نماز کو فاسد جو ہے وہ کر دیں گے. اور اگر حروف نہیں نکلتے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ نماز فاسد نہیں ہوگی. یعنی یہ بھی پورے کلمات ہیں، کوئی ایسے حروف نکلیں یا کچھ ایسے ہیں. بعض اوقات پڑھنے میں بھی آواز جیسے کہتے ہیں آواز بھر آنا، یعنی آدمی دعا مانگ رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، منقبت ہے، تو اس میں ہوتا ہے یہ آواز کا لڑکھڑا جانا، آواز کا بھر آنا، جس سے ایک آدمی کی آواز سے لگتا ہے کہ وہ ایک رکت میں ہے یا رونے کی کیفیات میں ہے، اور اس میں بظاہر کوئی حروف بھی نہیں پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے یہ تو وہی کریں گے جس کی ہمیں پتہ چلے گا کہ جو پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، یا اس کے ہمیں آواز مائک میں آتی ہے یا پتہ چلتا ہے. نارمل اگر کوئی روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج والی بات ہے نہیں ہے. یہ عمل کیسا ہے؟ یعنی نماز میں ایک اس طرح کی رکت ہو تو سبحان اللہ. بالکل یہ تو ایک اچھی وہ ہے، اور یہ خشوع و خضوع کا جو ہے وہ سبب ہے. خشوع و خضوع کی سمجھے بنیادی وجہ ہے کہ جس شخص کو خشوع و خضوع ہوگا نماز کے اندر، اور وہ نماز میں یا تو خیال اس کے جو ہے وہ اس طرف ہوں گے، اللہ کی طرف، جنت کی طرف، دوزخ کے عذاب کی طرف، تو اس صورت میں ہوگا، یا وہ معانی جو قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے اسے سمجھتا اور جانتا ہے، تو وہ ان معنی پر جب غور کرے گا تو اس میں جب جنت کا تذکرہ آتا ہے یا جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو اس وقت وہ اس خوف سے جو ہے وہ روتا ہے. تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے. ماشاء اللہ. سوال ہے کہ مفتی صاحب ہماری بہن شادی شدہ تھی، اب ہم اس کا نکاح کر رہے ہیں، تو اس دن چند مہمانوں کو ولیمہ بول کر کھلانا صحیح ہے؟ شادی شدہ تھیں اب نکاح کر رہے ہیں، مراد ان کی یہ کہ دوسری شادی ہو رہی ہے، پہلے شوہر یا انتقال کر چکے ہیں یا کسی وجہ سے طلاق ہو گئی. تو یعنی ایک ہوتا ہے کوارے کی شادی شدہ یا کواری لڑکی، ایک شادی شدہ پہلے سے شادی تھی. تو یہ کہہ رہے چند مہمانوں کو، تو کیا لڑکی والے ولیمہ کرتے ہیں کیا؟ یہ تو کہہ رہے ہیں نا بہن کی شادی اور وہ ولیمہ کرنا. ولیمہ تو جو ہے وہ لڑکے کے اوپر ہے، لڑکی والوں کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ولیمہ جو ہے وہ جس طرح پہلی شادی کے اعتبار سے جو ہے وہ سنت ہے، تو اسی طرح دوسری شادی کے اعتبار سے بھی سنت ہے. تو اگر کسی مطلقہ یا بیوہ لڑکی کی بھی شادی ہو رہی ہے تو اس کا بھی جو شوہر ہے اگرچہ وہ پہلی شادی کر رہا ہو یا دوسری کر رہا ہو، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بہرحال اپنی شادی کا ولیمہ کرے گا. اور ولیمہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہی دھوم دھام سے ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یا اس میں کوئی مقدار نہیں ہے. تو چاہے وہ پہلی شادی کا بھی اگر کوئی ولیمہ مختصر کرنا چاہتا ہے تو بالکل جو ہے وہ مختصر ولیمہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، اپنے چند دوست احباب رشتہ داروں کو بلا کر جو ہے وہ شب زفاف کی اگلی صبح یا اس کے بعد والی جو صبح ہے دن ہے، تو 2 دن تک ولیمے کا جو ہے وہ ٹائم ہے، تو اس کے اندر وہ دعوت ولیمے کی نیت سے کر سکتا ہے، تو سنت ولیمہ ادا ہو جائے گی. جی مزید کون؟ سوال ہے کہ نماز میں الٹا قرآن پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
جی قرآن کریم الٹا پڑھنا چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو جائز نہیں ہے. تو اگر نماز کے اندر بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں، جیسے آپ نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، تو اب یہ جائز نہیں ہے کہ آپ دوسری رکعت کے اندر سورہ تبت یدا یا سورہ نصر جو ہے یا سورہ کافرون جو ہے وہ پڑھیں، بلکہ آپ اس کے بعد والی ہی جو ہے وہ آیت سورت تلاوت کریں گے، یعنی سورہ فلق پڑھیں گے. اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ ناس ہی پڑھے، کیونکہ پیچھے جا نہیں سکتا، پیچھے جائے گا تو الٹا قرآن پڑھنا پایا جائے گا، جو کہ جائز نہیں ہے. تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ الٹا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے پچھلی صورت شروع ہو جاتی ہے، تو اب وہ جب شروع ہو گئی تو اب اس کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، اب بہرحال جب شروع کر لی ہے تو اسی کو مکمل کرے گا. اور اگرچہ قرآن الٹا پڑھنا جائز نہیں ہے، مگر چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ مکروہات نماز سے نہیں ہے بلکہ مکروہات قرات سے ہے، تو اس لیے اگر کسی نے یوں الٹا پڑھ بھی لیا تو نماز میں سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوگا. نماز میں سجدہ سہو لازم نہیں ہے. اچھا عام حالت میں قرآن پاک پڑھنے میں؟ عام حالت میں بھی یہی کہ عام حالت کے اندر بھی جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ الٹا قرآن نہیں پڑھیں گے بلکہ ترتیب کے مطابق ہی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. ٹھیک. مزید سوال. میرا نام عاقب علی اتاری ہے، میں بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں. میرے مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ نماز میں پاؤں ہلانا کیسا؟ جی مزید. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے کام کر رہا ہے اپنا، جیسے پراٹھے رول وغیرہ کا سیل کا کام کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے 50,000 کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، مزید جو ہے سامان مجھے خریدنا ہے، کڑھائی وغیرہ یا جو بھی اکوپمنٹ ہوتا ہے اس کا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میں آپ کے پیسے ریٹرن نہیں کروں گا آپ کو 200 روپے اپنے پروفٹ میں سے دیتا رہوں گا. کیا ایسا پروفٹ لینا میرے لیے جائز ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیں. جی یہ پروفٹ جائز نہیں ہے، یہ تو سود ہے کہ آپ جو رقم اسے دے رہے ہیں وہ قرض کے طور پہ جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو نفع آپ لے رہے ہیں وہ چاہے پرسنٹیج کے اعتبار سے لیں چاہے آپ فکس پیسوں کے اعتبار سے لیں، یہ بہرحال سود ہے. کیونکہ جو آپ نے اپنی رقم دی ہے وہ محفوظ ہے کہ بھئی میرے پیسے مجھے پورے کے پورے آپ نے واپس کرنے. تو یہ پارٹنرشپ نہیں ہے، یہ در حقیقت جو ہے وہ قرض ہے، اور قرض کے اوپر جو بھی نفع دیا جائے گا وہ سود ہے جو کہ حرام. دوسرا یہ ایک سوال تھا بھائی کہ پاؤں ہلانا نماز میں؟ نماز کے اندر پاؤں ہلانا یعنی بلا وجہ جو ہے وہ پاؤں ہلانا مکروہ ہے، کہ مکروہ تنزیہی ہے، کہ کوئی بھی عمل جو کہ عمل قلیل بھی ہے تو وہ مکروہ تنزیہی ہے. نماز میں ضرورت پڑنے کے مطابق جو ہے وہ پاؤں ہلایا جا سکتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب پاؤں ہلا ہی نہیں سکتے، خاص طور پر سیدھا پاؤں یا سیدھے پاؤں کا انگوٹھا ہلانے سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تو ایسا نہیں ہے، آپ جو ہے وہ ضرورتاً جو ہے وہ سیدھا پاؤں یا الٹا پاؤں ہلا بھی سکتے ہیں. نماز کے اندر 2 قدم چل کر پچھلی صف میں آپ کھڑے ہیں، اگلی صف میں جگہ خالی ہو گئی، 2 قدم چل کر جو ہے وہ اگلی صف کو مکمل کرنے کا حکم ہے. تو اس کے اندر پورا انگوٹھا یا پورا پاؤں جو ہے وہ 2 قدم جو ہے وہ چل رہا ہے، یعنی یہاں شریعت یہ حکم دیتی ہے اور حکم ضرورت دے رہی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بلا ضرورت جو ہے وہ منع ہے، وہ چاہے سیدھے پاؤں کا انگوٹھا ہو یا الٹے پاؤں کا، وہ چاہے ہاتھ ہو، ہاتھ بھی ہلانا بلا ضرورت جو ہے وہ منع ہے، کہ عمل قلیل جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے. ٹھیک. ناظرین کرام اپنے پروگرام بھی ملاحظہ ایک اس کیا کو لے لیں نماز میں جو انہوں نے رونے والا مسئلہ تھا، تو اس میں یہ بیان کیا کہ جو ہے وہ رونے کی حالت میں جو ہے وہ اگر آنسو نکلے، حرف کچھ بھی نہیں نکلا تو کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. اور اگر جو ہے وہ آہ اوہ اس طرح کے الفاظ نکلے اور جنت دوزخ کی یاد میں آئے تو ایسی صورت میں ان الفاظ کے کہنے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی. اور اگر امام کا پڑھنا پسند آیا اور اس پر رونے لگا اور پھر اس طرح کے کوئی الفاظ جو ہے وہ نکلے تو فرمایا کہ جو ہے وہ اگر خشوع کے باعث ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز فاسد نہیں ہوگی. اس سے نماز نارمل کوئی اور ہو اور اس میں کلمات کوئی ہوں تو پھر اس کے مطابق دیکھا جائے گا. اس کے مطابق بعض صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دارالتعلیم سنت کا نمبر اپنے پاس رکھیے. آپ کے کئی ایسے ضروری شرعی سوالات ہوتے ہیں تو آپ دارالتعلیم سنت کے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ انشاءاللہ ان اوقات کار کے مطابق یعنی 10 سے لے کر 4 بجے تک آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو شرعی رہنمائی بھی کر دی جائے گی. دارالتعلیم سنت کی ویب سائٹ کا بھی وزٹ کیجئے، اور ایسے ہزاروں مسائل، شرعی مسائل آپ کو ویب سائٹ پر پڑھنے کو ملیں گے. مقصد یہی ہے کہ علم دین سیکھتے رہیں اور شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین
ہمیں درست طریقے کے مطابق چاہے معاملات ہوں، عبادات ہوں، کوئی بھی ایسے، تو شرعی احکام سیکھ کر ہمیں ان کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. عاشقان